السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آج ہم جماعت ہفتم کے اردو سے نظم نعت کریں گے۔ یہ آفاق کے SOS کے مطابق ہفتہ نمبر 3 اور پیریڈ نمبر 13 ہے۔ سب سے پہلے ہم کریں گے مرکزی خیال۔ اس نظم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں شاعر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات کی خوبیاں بیان کی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی حاصل زندگی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب اور دونوں جہانوں کے سردار ہیں۔ انہی کی وجہ سے انسان مسجود ملائک ہوا اور انہوں نے تمام انسانوں کو انسانیت کا رستہ دکھایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تفسیر ہیں اور ہمارا ایمان اسی پر ہے۔ شعر نمبر 1 ہے محمد مصطفیٰ محبوب داور سرور عالم، وہ جس کے دم سے مسجود ملائک بن گیا آدم۔ اس شعر میں شاعر حفیظ جلندری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اس کے پسندیدہ بندے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کا سردار بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرے مصرعے میں اس واقعے کا ذکر ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے صرف اس لیے کیا کہ انہوں نے اپنے محبوب کو اس دنیا میں بھیجنا تھا۔ انہی کی وجہ سے انسان کو مسجود ملائک بنایا گیا اور انہی کی وجہ سے یہ عالم سجایا گیا۔ شعر نمبر 2 کیا ساجد کو شیدا جس نے مسجود حقیقی پر جھکایا عبد کو درگاہ معبود حقیقی پر۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانیت کو سکھایا کہ جس نے سجدہ کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، اسی کی ذات عبادت کے لائق ہے، وہی اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اور بندوں کو اپنے رب معبود حقیقی کے سامنے جھکنا سکھایا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بتایا کہ وہی ہمارا اصل رب ہے، وہی ہماری عبادتوں کے لائق ہے۔ شعر نمبر 3 دلائے حق پرستوں کو حقوق زندگی جس نے کیا باطل کو غرق موجۂ شرمندگی جس نے۔ اس شعر میں شاعر زمانہ جہالت کا ذکر کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے حق حقدار کو نہیں ملتا تھا۔ زندگی جہالت کے اندھیروں میں ڈوبی تھی، ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے۔ ایسے وقت میں لوگ ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے۔ ایسے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نے حقداروں کو ان کے حق دلائے، انہیں اپنی زندگی عدل و انصاف سے گزارنے کے طریقے بتائے اور عدل قائم کیا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے باطل شرمندہ ہو گیا اور حق جیت گیا۔ شعر نمبر 4 ہے گداؤں کو شہنشاہی کے قابل کر دیا جس نے، غرور نسل کا افسون باطل کر دیا جس نے۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ فقیروں کو اس طرح فوقیت دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ معتبر ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ اسی پیرائے میں بات کی گئی ہے کہ انسانوں کے درمیان کوئی امتیاز نہیں، کسی گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی برتری نہیں، سب انسان برابر ہیں۔ یہی درس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نسلوں کے امتیاز کو ختم کر دیا، اس طرح معاشرے میں مساوات قائم کر دی۔ شعر نمبر 5 وہ جس کا ذکر ہوتا ہے زمین و آسمانوں میں، فرشتوں کی دعاؤں میں، مؤذن کی اذانوں میں۔ اس شعر میں حفیظ جلندری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور تعریف ہر جگہ بیان کی جاتی ہے۔ زمین اور آسمان اور ہر جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، جن کی تعلیمات پر عمل کر کے ہمیں جنت ملتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور اللہ تعالیٰ کا ذکر ایک ساتھ ہوتا ہے۔ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ فرشتوں کی دعاؤں میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، اور مؤذن بھی دن میں 5 مرتبہ اللہ کی طرف بلاتا ہے تو اس میں بھی محمد رسول اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ نے خود فرمایا کہ ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ شعر نمبر 6 وہ جس کے معجزے نے نظم ہستی کو سنوارا ہے، جو بے یاروں کا یارا، بے سہاروں کا سہارا ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
تمام کائنات کے لیے شمع ہدایت بنا کر بھیجا۔ انہوں نے تمام انسانوں کو اپنے کردار اور عمل سے زندگی گزارنے کے طریقے سکھا کر اپنی زندگی کو سنوارنے کا موقع دیا، یعنی انہیں ہدایت دی اور اچھے برے کی تمیز دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوستوں کے دوست تھے، جو مدد کے طالب ہوتے تھے ان کی مدد کرتے تھے، جو بے سہارا تھے ان کا سہارا بنے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بے مثال تھی، دشمن بھی آپ کی عزت کرتے تھے۔ شعر نمبر 7۔ ثنا خواں جس کا قرآن ہے، ثنا ہے جس کی قرآن میں، اسی پر میرا ایمان ہے وہی ہے میرے ایمان میں۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ قرآن پاک خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتا ہے، اور پورے قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن لازم و ملزوم ہیں۔ یہی ایک مومن کا ایمان ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرے اور اس بات پر یقین رکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، ان پر نبوت ختم کر دی گئی، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے اور ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔